بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان کی 17 تاریخ کو یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام حکم الہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور آپ کو آخرکار ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے چند جانثار ساتھی تھے اور یہ سبھی عبادت الہی کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، روزے فرض ہونے کے بعد روزے رکھا کرتے تھے، ہر کام اللہ کی رضا سے کیا کرتے تھے، تمام تکلیفوں کے باوجود صبر کیا کرتے تھے، مگر خود آگے بڑھ کر کبھی لڑائی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی غرض سے انہیں نقصان پہنچانے کی لگاتار کوشش کی تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، تمہیں تکلیف جو پہنچا تم اس سے جنگ کرو، اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ بدر، جو مدینہ سے قریب 80 میل دور بدر نامک جگہ پر لڑی گئی، جس میں ایک طرف مکی کے قریش قبیلے کے تقریباً 1000 بڑے بڑے یودھا شامل تھے، تو دوسری طرف پیغمبر اسلام کے ساتھ صرف ان کے 313 ساتھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے جنگ کبھی لڑی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جنگ کے کسی بھی قسم کے ساز و سامان تک ان کے پاس نہیں تھے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے ایک دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر صحابہ کے ساتھ آئے اور ایک ڈنڈا لے کر لکیر کھینچا، گول دائرہ بنایا، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو صحابہ کرام نے وجہ جاننی چاہی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا۔ کچھ دوری پر دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ امیہ یہاں مارا جائے گا۔ تیسرا دائرہ کھینچ کر فرمایا یہاں صائبہ مارا جائے گا۔ چوتھی لکیر کھینچ کر فرمایا قطبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی بھی جنگ میں عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جنگ پہلے ہوتی ہے اور لوگ بعد میں مارے جاتے ہیں، مگر قربان جائیے آقا کے اہل غیب کے علم پر، جس میں جنگ بعد میں ہوئی اور مرنے والوں کو خبر پہلے دے دی گئی۔ ابو جہل بھی بدبخت تھا، جس نے اللہ کے رسول کو بہت برا بھلا کہا تھا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس وقت کو جب اللہ کے رسول اور ان کے جانثاروں کو خبر مل گئی تو اس نے سوچا کہ ان کی تعداد ہی کتنی ہے، مٹھی بھر، اس لیے اچھا موقع ہے سب کو ہلاک کرنے کا، تاکہ معاذ اللہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے اللہ کو ماننے والا ہی نہ رہے گا، تو اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں کی تعداد کئی گنا ادھک تھی، جس میں قریش قبیلے والوں میں موجود سب سے زیادہ بہت سے لوگ کسی نہ کسی کے رشتہ دار بھی تھے، یہاں تک کوئی کسی کا باپ تو کوئی کسی کا چاچا ماموں بھی تھا۔ تب اللہ کے رسول نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، اگر اس جنگ میں ہم ناکام رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اس جنگ میں ان کی مدد فرمائی۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک صحابی عبیدہ بن حارث نے اس وقت آپ سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے اس سے کہا، ہاں بے شک تم جنتی ہو، اور اس بہادر صحابہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اچانک ہی جنگ کے دوران محاذ اور معاویز نام کے 2 بچے آئے، ایک 10 اور دوسرا 12 سال کا تھا۔ دونوں بچوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے بارے میں جانکاری لی۔ انہوں نے ان بچوں سے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں جنگ سے دور رہنا ہے؟ مگر ان بچوں نے کہا، وہ گستاخ ہمارے آقا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے ماریں گے۔ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چھوٹی تلواریں لے کر وہ ابو جہل تک پہنچے اور ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ابو جہل کو بھی یہ خبر لگ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کی جگہ کے بارے میں تک بتایا ہے۔ تب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں لکیر کھینچی گئی تھی؟ اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں، تو وہ چھٹپٹاتے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن نہیں نکل پایا۔ تب ساتھیوں سے کہنے لگا، محمد کی بھویسواڑی کو جھوٹی ثابت کرنا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر نکالو۔ ساتھی اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ابو جہل نے دم توڑ دیا۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کے 3 بیٹے اسلام کی مخالفت میں لڑے، معاویہ، حنظلہ و عمر۔ حنظلہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا، عمر قیدی بنا اور معاویہ میدان سے بھاگ گیا۔
इस जंग में 70 कुफार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए, कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हक की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियाँ बांधी गई हैं उन्हें ढीली करो। इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें से जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ये था अखलाक और इंसाफ हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसी ही दीनी बातों को जानने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।